أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ان بے شک الذین وہ جنہوں نے فرقو فرقہ فرقہ کر دیا دینہم اپنے دین کو وکانو اور ہو گئے وہ شیعن گروہ گروہ لست نہیں آپ منہم ان سے فی شیئن کسی چیز میں انما بے شک امرہم معاملہ ان کا اللہ طرف اللہ تعالی کے ہے ثم پھر ینبئہم وہ بتا دے گا انہیں بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یفعلون وہ کرتے من جو کوئی جاء لایا بالحسنتی نیکی کو فلہو تو اس کے لیے عشر 10 ہیں امثالہا مثل اس کے ومن اور جو کوئی جاء لایا بالسیئتی برائی کو فلا تو نہ یجزا وہ بدلہ دیا جائے گا الا مگر مثلہا مانند اسی کے وہم اور وہ لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں بس ان کا معاملہ اللہ تعالی کے حوالے ہے پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اسی کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا یہاں پر بعض لوگ یہود و نصارہ مراد لیتے ہیں جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے بعض مشرکین مراد لیتے ہیں کہ کچھ شرک کرتے تھے ملائکہ ستاروں کے بارے میں اور کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے لیکن یہ آیت عام ہے کفار و مشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کر کے فرقے میں بٹ گئے مختلف رستے اپنا لیے شیعہ ان کے معنی فرقے اور گروہ اور یہ بات ہر اس قوم پر صادق آتی ہے جو دین کے معاملے میں مجتمع تھی لیکن پھر ان کے مختلف افراد نے اپنے کسی بڑے کی رائے کو ہی مستند
اور حرف آخر قرار دے کر اپنا رستہ الگ کر لیا، چاہے وہ راہ حق پر ہے یا نہیں، یا راہ حق کے خلاف ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم اور احسان کا بیان کیا جا رہا ہے جو اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا، جو کہ کم از کم اجر ہے، ورنہ قرآن اور حدیث دونوں سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض نیکیوں کا اجر کئی 100 گنا بلکہ ہزاروں گنا تک بھی بڑھا دیا جائے گا۔ اب یہ بھی بات ہے کہ جن گناہوں کی سزا مقرر نہیں ہے اور اس کے ارتکاب کے بعد اس نے توبہ بھی نہیں کی، یا اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب نہ آئیں، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے اسے معاف نہ فرما دیا، کیونکہ ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی برائی کی سزا دے گا اور اس کے برابر دے گا۔ معاف کرے تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اب جو لوگ فرقے بناتے ہیں، تفرقہ بازی میں ہو سکتا ہے وہ اپنے فرقے کے اعتبار سے کتنے ہی دیندار کیوں نہ شمار ہوتے ہوں، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، کیونکہ دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے۔ من گھڑت باتوں کا نام دین نہیں، خواہ اس کو دین بنا کر کوئی پیش کرے جیسے بدعات وغیرہ، تو وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ پھر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا۔ وہم لا یظلمون، اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ کی مہربانی کا عالم بتایا جا رہا ہے کہ نیکی صرف ارادہ کرنے پر لکھ لی جاتی ہے اور کر لینے پر 10 گنا، برائی ارادہ کرنے پر لکھی نہیں جاتی، نہ کرنے پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور کر لینے پر صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی توبہ کرنے پر مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر بھی زندگی کا امتحان پاس نہ کر سکیں تو اس سے بڑی ہماری کوئی نالائکی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں اور برائیوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آسن طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں اور ایک نیکی اتنی خلوص اور اتنی نیک نیتی سے کی گئی ہو کہ کئی گنا ہمیں ان گنت دفعہ اس کا ثواب ملے۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔